بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالک اخبارک؟ کیسے میرے دوستو؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سب کو اچھا رکھے، صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ابھی حسب توفیق صبح کی نماز کے بعد میں مسجد سے نکلا ہوں۔ کل سے نیوز سن رہا ہوں میں، سوشل میڈیا پہ بھی تھوڑا دیکھا، مین اسٹریم میڈیا میں بھی نیوز بات ہو رہی ہے، جو ایک واقعہ ہوا اسلام آباد کے اندر۔ اٹ از دا ویری شیمفل۔ یہ بہت ہی ندامت، دکھ اور شرم کا مقام ہے ہمارے ملک کے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے۔ میں جب اس چیز کے اوپر غور کر رہا ہوں تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ہم لوگ جو بیرون ممالک رہتے ہیں، عرب ممالک کے اندر خاص کر، ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ جنت کے اندر رہ رہے ہیں، اور ہمارا ملک ابھی ایک درندوں کا، بھیڑیوں کا، عزت سے کھیلنے والوں کا ایک گڑھ بنتا جا رہا ہے۔ ہمارے ملک کے اندر ہی بہت اچھے لوگ ہیں، لیکن میں اکثر کہتا ہوں، آپ سفید، ابھی جیسے میں عموماً سفید کپڑے پہنتا ہوں، آپ سفید کپڑے پہن لیجئے، اس کے اوپر سیاہی کا ایک داغ لگ جائے گا تو وہ دور سے نظر آتا ہے، اور وہ کپڑا پہننے کے لیے آپ کا دل نہیں کرتا۔ تو ایسے ہی معاشرہ بھی ہوتا ہے۔ معاشرے کو اگر سفید کپڑے کی طرح صاف ستھرا رہے تو انسان خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے جو لوگ ہیں وہ خوش ہوتے ہیں، اور باہر کے ممالک کے اندر اس معاشرے کی، اس ملک کی بہت رسپیکٹ ہوتی ہے، بہت عزت ہوتی ہے، اس کو بہت عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اب سوچئے، کیا یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی رہے گی؟ کیا یہ بات باہر کے ملکوں میں نہیں پھیلے گی؟ یورپ کے ملک تو ویسے ہی اس کو ایک اٹھاتے ہیں اس کو، لیکن ان ملکوں کے اندر بھی جب یہ بات پھیلے گی تو ہمارے معاشرے کا کون سا چہرہ، کون سا بھیانک سیاہ ترین چہرہ سامنے آتا ہے، اور ہم لوگوں کو، باہر رہنے والوں کو، کام کرنے والوں کو، جو آئے ہوئے ہیں باہر اپنی روزی روٹی کے لیے بھی، جس سے ملک کا بھی بہت بھلا اور فائدہ ہوتا ہے، تو ہمارے سر ہیں وہ شرم سے، ندامت سے جھک جاتے ہیں، اور دکھ سے ہمارا وہ حال ہوتا ہے، گو کہ ہمارے ملک کے اندر رہنے والے جو اچھے لوگ ہیں ان کو بھی یہی احساس ہوتا ہے، لیکن ہم لوگوں کو زیادہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ ہم لوگ دوسرے معاشرے کے لوگوں کے سامنے اپنا سر جھکا کے پھر رہتے ہیں، زیادہ بات نہیں کر سکتے۔ تو ایسے کئی ہی واقعات ہیں، میرے خیال میں پہلے بھی میں بات کر چکا ہوں۔ اس کے اندر ہمارے اداروں کا جو کردار وہ تو ہے حصہ ہے۔ اگر ادارے بہت اچھا کام بھی کرتے ہیں، ان لوگوں کو پکڑتے بھی ہیں، ان لوگوں کو عدالتوں میں پیش بھی کیا جاتا ہے، تو میرا سوال یہ ہے کہ ہماری عدالتیں کتنے % لوگوں کو سزائیں دیتی ہیں؟ ایسے کیسوں کو لٹکا دیا جاتا ہے۔ ابھی جو لاہور کا ایک واقعہ ہوا تھا، وہ ایک عورت کا، اس کے بچوں کے سامنے اس کی ماں کے ساتھ میں جو سلوک کیا گیا تھا، کہ آج تک اس کیس کا فیصلہ ہوا؟ اگر فیصلہ ہوا تو کیا اس کے اوپر عمل درآمد ہوا؟ کتنا ٹائم چاہیے ایسے کیسوں کا فیصلہ کرنے کے لیے، اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کے لیے؟ یہ تو ایسا ہوتا ہے کہ جیسے آدمی ایک کیا کہتے ہیں کہ فاسٹ فوڈ جلدی سے تیار کھاتا ہے اور کھا لیتا ہے،
اور ایسے ہی ان کیسوں کا فیصلہ ہونا چاہیے، جلد سے جلد اس کا عدالتوں کے اندر فیصلہ ہو، جو فیصلہ آیا اس کے اوپر عمل درآمد کر دیجئے. نہیں تو یہ درندے، یہ درندہ صف انسان، کسی نے شیر رکھے ہوئے ہیں، کسی نے کتے رکھے ہوئے ہیں، کسی نے ہاتھی رکھے ہوئے ہیں، اور معاشرے کے اندر اپنی دہشت بٹھائی ہوئی ہے. کئی لوگ بہت خیرات بھی کرتے ہیں. میں تھوڑے دن پہلے ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک گجر کوئی اسلام آباد کے اندر رہتا، اس کے سینکڑوں اس کے باڈی گارڈز ہیں، اس نے وہ بلٹ پروف گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں. اگر وہ انسان بھی اگر اتنا نیک ہے، اتنا ہی پارسا ہے، تو اس کو اتنے سینکڑوں باڈی گارڈ رکھنے کی، جہاں بلٹ پروف گاڑیوں کی ضرورت کیا ہے؟ اور دیکھیے کہ ایسے لوگوں کے جو سوشل میڈیا کے اوپر اکاؤنٹ بھی بنے ہوئے ہیں، ان کے ہزاروں اور لاکھوں ان کو لائک کرنے والے ہیں. ایسے معاشرے کے اوپر، ایسے لوگوں کے اوپر جو ایسے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں، جو ایسے لوگوں کی حمایت کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو تو معاشرے کے اندر نشان عبرت بنانا چاہیے. آج سے بہت پہلے نون لیگ کے ٹائم میں قصور کے اندر کتنے واقعات ہوئے، کتنے سینکڑوں بچوں کے واقعات ہوئے، ابھی بھی گاہے بگائے ہوتے رہتے ہیں، چھوٹی بچیوں کے، چھوٹے بچوں کے. کیوں وہ یہ واقعات بڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ جو لوگ کرتے ہیں ان کو سزائیں نہیں ہوتی. اگر کسی کو سزا ہو بھی جاتی تو اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا. وہ جیلوں کے اندر پڑے رہتے ہیں، اپیلوں میں جاتے ہیں، 1 2 3 4 آگے بڑھتے رہتے ہیں، وہاں پر اپیلیں ان کی سالوں لٹکی رہتی ہیں. یہ سب سے زیادہ جو ذمہ داری ہے ہماری اعلیٰ عدلیہ اور نیچے والی عدلیہ کے اوپر عائد ہوتی ہے کہ ان چیزوں کو سیریس لیا کریں، نہ کہ ہر ٹائم میں سیاسی لوگوں کے جھگڑوں کے اندر الجھی رہیں. عدالتیں بھی اس کو ضمانت دو، اس کو ضمانت دو، اس کا فیصلہ کرو، اس کا فیصلہ کرو. ہائی فائی لوگوں کے اوپر کیا ضرورت ہے سیاستدانوں کے مسئلوں کے جھگڑنے کے لیے؟ وہ تو کتوں کا جیسا لڑتے ہیں، ان کو لڑنے دیجئے، کرنے دیجئے. لیکن اصل چیز ہے جو معاشرے کے اندر برائیاں پھیل رہی ہیں، اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے. اس کے اوپر عدلیہ کو، چھوٹی عدلیہ سے لے کے بڑی عدالتوں تک، اس کے اوپر زیادہ توجہ دینی چاہیے. جلد سے جلد ایسے کیسوں کی، ایسے مقدمات کی جو کارروائی ہو ختم کر کے اس کے اوپر فیصلے دینے چاہیے، اور اس کے اوپر عمل درآمد جلد سے جلد ہو جانا چاہیے، تاکہ ہمارے ملک کے اندر بھی امن، سکون اور چین ہو. عورتیں جو ہے وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھ سکیں. اور وہ جو ایسے لوگ جو کرتے ہیں، اگر وہ جوڑا میاں بیوی کا تھا تو میاں بیوی تھے، کچھ لوگ بول رہے ہیں کہ وہ میاں بیوی تھے، یہ ہو گیا، ثابت ہو گیا، تو ایک پرائیویٹ فلیٹ کے اندر کس لیے گئے؟ وہ کیا ان کے اوپر ان کا وہ نہیں محاسبہ نہیں ہونا چاہیے ایسے لوگوں کا، اور وہ ایسی بچیوں کا، ایسے بچوں کا؟ کیوں؟ میرے خیال میں تو اس کے اندر سب سے جو بڑا فیکٹر ہے وہ یہ ہے، رزق حرام ہے. ہر کوئی رشوت لے رہا ہے، ہر کوئی اسمگلنگ کر رہا ہے، ہر کوئی مخدرات بیچ رہا ہے، یعنی منشیات بیچ رہا ہے. وہی اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں، حرام کما رہے ہیں، ملاوٹ کر رہے ہیں. جب ایسا رزق بچے کھائیں گے تو ان کے اندر جو اوصاف ہے وہ بھی حرامیوں والے پیدا ہو جائیں گے، حرام کے پیدا ہو جائیں گے. پھر وہ ایسے بچے ایسے کاموں کے اندر الجھ جائیں گے. اللہ تعالیٰ تو کسی نہ کسی طریقے سے اس چیز کو سامنے لاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تو اپنا ایک طریقہ ہے. اگر معاشرے کے اندر عدلیہ اپنا کردار نہیں ادا کرے گی تو ایسے کردار ہوتے رہیں گے. گو کہ انہوں نے بہت غلط کیا، ان کو، ایسے لوگوں کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے. لیکن ان کے ساتھ میں جو ہوا، جو عورت کی تذلیل ہوئی، جو سب کچھ ہوا، یہ بہت ہی شرم کا مقام ہے، بہت ہی ڈوب مرنے کا مقام ہے ہمارے معاشرے کے لیے، ہماری حکومتوں کے لیے، ہمارے اداروں کے لیے، خاص کر ہماری عدلیہ کے لیے. میری اپیل ہے سب سے کہ ان چیزوں کو جلد سے جلد ملک کے اندر سے ختم کیا جائے، تاکہ ہمارے ملک کا ایک اچھا، دھلا، صاف ستھرا، سفید چہرہ وہ دوسری اقوام عالم کے سامنے، ملکوں کے سامنے آئے، اور ہم لوگ بھی جہاں پر سر اٹھا کے جی سکیں، اپنے معاشرے کے لیے، اپنے معاشرے کی نمائندگی کر سکیں. پلیز میری اس ویڈیو کو آگے سے زیادہ شیئر کیجئے، تاکہ کسی نہ کسی طرح یہ بات اوپر آئے اور
میں تو یہ بات کر کے اپنے دل کی بھڑاس نکال رہا ہوں. کیا ہمارے معاشرے کے اندر یہ سب ہونا یہ ہم لوگوں کو زیب دیتا ہے؟ ہم لوگ مسلمان کہلاتے ہیں, اسلامی جمہوریہ پاکستان کہلاتے ہیں. للہ اس کے اوپر غور کیجئے. ہمارے اعلیٰ احکام, اعلیٰ عدلیہ اور ادارے ان چیزوں کا جلد سے نوٹس لے کے اس کو نشان عبرت بنائیں ایسے لوگوں کو کہ آئندہ کے لیے دوسرے لوگوں کو اس کا ایسے کام کرنے سے پہلے 1000 بار سوچنا پڑے, اور وہ کانپیں لوگ. جو قانون ایسا ہو, ایسا اس کے اوپر عمل ہو کہ وہ لوگ یہ ایسا سوچنے سے پہلے بھی کانپیں, جیسے جہاں پر ہوتا ہے. انسان کوئی ایسی غلط کام کرنے کے لیے 1000 بار سوچتا ہے, کانپتا ہے. تو اجازت چاہوں گا, مجھے یہی کہنا تھا, یہی بات آپ لوگوں تک پہنچانی تھی. جس تک بھی میری یہ بات پہنچے, اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے, اس کو آگے پہنچائے. جزاک اللہ خیر. مع السلام.